السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 اگست ہے، تو ہمیں اپنی وطن کے ساتھ جو ایک محبت ہے، جو ایک آزادی جو ہمیں ملی ہے، ہمیں کیسے منایا جائے، ہم اس آزادی کو کیسے منائیں۔ دیکھیں، یہ فطری عمل ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے، جہاں پہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں پہ وہ پلا بڑا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کے شب و روز گزرے ہوتے ہیں، وہ انسان کا ایک ایسا ماضی ہوتا ہے کہ کبھی بھلا بھی نہیں سکتا اس کو، اور کبھی اس جگہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس کی ایک بہترین دلیل ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو سیدھا کعبہ بیت اللہ کی طرف گئے اور اس سے کہا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کا سب سے زیادہ عزیز اور پیارا شہر ہے۔ اس دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی معزز ترین، اگر کوئی محبت میں کرتا ہوں کسی سرزمین سے، کسی جگہ سے ہے، تو اے مکہ، میں تجھ سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کر کے کھڑے تھے، اور آپ نے کہا کہ اگر یہاں تیرے فرزند، یہاں کے رہنے والے لوگ اگر مجھے یہاں سے نکالنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ محبت کی ایک محبت ہے اپنی وطن کے ساتھ، اپنی مادر ملت کے ساتھ، جہاں پہ انسان رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو آپ نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نعمت عطا کرے اور وہ اس نعمت کو میوزک کے ساتھ، گانے بجانے کے ساتھ کیا کرے، اس کی خوشی کا اظہار کرے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ 14 اگست ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا کی ہے، ہم آزاد ہوئے ہیں، ہم اس آزادی کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن اس آزادی کے مقصد کو نہیں سمجھے کہ ہم نے یہ خطہ، یہ سرزمین، یہ الگ وطن، یہ الگ ریاست کیوں لی تھی، اس کے لینے کا مقصد کیا تھا۔ لیکن ہم اس بنیادی مقصد کو پسے پشت ڈال بیٹھے ہیں، ہم نے اسے بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس بات کو بھلا دیا ہے کہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اپنی عصمتیں لٹائیں، اپنی عزتوں کو لٹایا، اور نہ جانے کتنی لاکھوں کی تعداد میں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بچوں نے جو اس وقت تھے، تو انہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور یہ ہمیں ملک پاکستان ملا۔ اور یہ کس لیے لیا گیا، اس کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، کس غرض سے اس کو حاصل کیا گیا، وہ مقصد، وہ غرض، وہ وجہ، وہ آج ہم بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف جو آزادی ہے اسے میوزک میں رقص کر کے، دھمال ڈال کے، اور سانگ، یہ گانے وانے سن کے ہم کیا اپنا جشن مناتے ہیں، اپنی آزادی کا ایک اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ سراہن غلط ہے۔ بالکل ایسی جو نعمت اگر اللہ تعالیٰ دے تو اس کا شکریہ ایسے نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اظہار ایسا نہیں کرتے، بلکہ خوشی کا جو اظہار ہوتا ہے وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، زبان کے ذریعے، اپنے اعمال جوارح کے ذریعے، اور حتیٰ کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی وطن سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم صرف زبانی طور پہ، کلامی طور پہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہم محب وطن ہیں، ہم اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اور اس کے تقاضوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، تو یہ ہماری کوئی محبت نہیں اپنے وطن سے، کوئی ہماری ہمدردی نہیں ہے اپنی اس مادر ملت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ محبت بھی کریں اپنی سرزمین سے، اس پاک سرزمین سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو بھی ہم مکمل کریں۔